الہ سب کا ایک ہی ہے۔ بہرحال یہ بات یہ کہ اللہ، پہلے اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اب یہ الہ کی طرف آ گیا۔ ہاں یہ کہہ دیتے ہیں الہ سب کا ایک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، الہ معبود کو کہتے ہیں، اللہ علم ہے اسلام کے الہ کا، اسلام کے الہ کا، ہر مذہب کا ایک الہ ہے جس کو آپ اردو کے اندر یا فارسی کے اندر خدا کہتے ہیں۔ الہ کی ٹرانسلیشن اگر کریں گے تو وہ ہے خدا، لیکن اللہ ایک ہے، یہ علمی طور پہ بہت بڑی غلطی ہے، فاش غلطی علمی میدان کے اندر، ادبی میدان کے اندر۔ ہاں یہ بندے کی جہالت کو واضح کرتی ہے، بندے کی علمیت کو بتاتی ہے کہ یہ بندہ کتنا علمی میدان میں کتنا کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی ککھ نہیں۔ خدا دیکھیں، خدا بھگوان خدا ہے، لات خدا ہے، عزا خدا ہے، جناب بلا 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 بہت خدا، لاکھ خدا بنائے لوگوں نے نا، وہ الہ تھے، انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے۔ اسی کی نفی کی، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا لا یہ اگر میں اللہ کے پیچھے لائے نفی جنس لگاؤں تو وہ اس طریقے سے بنے گا اللہ، کوئی اللہ نہیں، الا اللہ مگر اللہ، پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب آپ مان ہی نہیں مٹی پاؤ نہیں، اب نہیں کا جواب تو میرے پاس نہیں نا، کہ نہیں بھائی وہ تو آپ کی اپنی سوچ سمجھ ہے نا جی، لیکن علمی لوگ، عالم لوگ، کتابی لوگ علمی کتابی مسلمان وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں راؤ صاحب آپ چپ ہی کر دیں، مہربانی کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو عموم خصوص کی بحث جو میں نے چھیڑی تھی، یہ عام ہے، خدا الہ یہ عام ہے، اور جو خاص ہے وہ ہے اللہ۔ 1,00,000 الہ تھے، 1 2 3 4 1,00,000، ان میں سے ایک کا نام، ایک الہ کا نام ہے اللہ کا، صرف اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، یہ سارے خدا تھے، مختلف خدا، یہ کوئی خدا نہیں، صرف ایک۔ وہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام ہے علم ہے، عربی میں اس کو علم کہتے ہیں، علم جس کو آپ نیم کہتے ہیں، واٹ از یور نیم ہے۔ تو عربی کے اندر ادبی زبان میں علم کہتے ہیں، یہ اللہ کا علم ہے، علم حقیقی، علم حقیقی۔ اب یہاں پہ چلتے چلتے ایک مسئلہ بھی شرعی بتا دوں کہ یہ اللہ کا علم حقیقی ہے اللہ، تو اگر کسی شخص کا نام ہو عبد اللہ، اللہ کا بندہ، تو اس کو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے، عبد کو ہٹا کے، اضافت کو ہٹا کے اللہ نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ علم حقیقی ہے۔ اسی طور پر یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 2 صفتیں ہیں، الرحمن الرحیم، علماء کرام نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ صفتیں بھی اس کی جو ہے نا، جتنی بھی اللہ کی صفتیں ان میں سے خاص صفتیں ہیں، تو لہذا اس کی بھی اضافت ہٹا کے اس کو بندے کو عبد الرحمن یا عبد الرحیم کو رحمان یا رحیم نہیں کہہ سکتے، حرام ہے، بعض علماء نے کفر تک کا ہے، کیونکہ رحمان اور رحیم صرف اللہ پاک ہی ہے۔ تو عبد القدوس، عبد القادر، تو لوگ بول دیتے ہیں قدوس اور قادر بول دیتے ہیں، اضافت کو اٹھا کے۔ تو اللہ کی چلو بات چلی تھی، تو اللہ علم حقیقی ہے، کسی کو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اور بھی معبود تھے، کسی نے بھگوان بنایا، کسی نے زرتشت بنایا، کسی نے بدھ بنایا، کسی نے راما بنایا، کسی نے جناب بہت بنایا، تو اس کو اٹھ کے وہ نام دے دے اللہ، یہ اللہ ہے، نہیں، یہ اسلام کا دیا ہوا نام ہے اللہ، یہ کسی اور مذہب کا ہے ہی نہیں، یہ اسلام نے متعارف کروایا ہے، یہ بائبل کا بھی نہیں ہے، یہ کسی اور کتاب، کسی یعنی میرے حضور سے پہلے یہ نام آپ کو نہیں ملے گا
جو اللہ کا نام اللہ کی صورت میں، یہ صرف اسلام کا دیا ہوا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو سب کا ایک ہی ہے، خدا سب کا ایک ہے، اور وہ خدا جو اسلام کا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ تھوڑی سی اچھا گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ راؤ صاحب آپ تھوڑی دیر مہربانی، آپ نا اصل میں پتہ کیا آپ کی عادت شریف ہے، آپ خام خا کی نا رنگ چ پنگ پاندے ہو تے گل اگے ودن نہیں دیندے، تے اسی کرنی ہے تے علمی تے کتابی گفتگو کرنی ہے تے تسی او کرن نہیں دیندے سانو راؤ صاحب۔ ہاں جی، تو آپ انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں، جب آپ کی ضرورت ہوگی نا میں آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ راؤ مفتی صاحب صاحب میں آپ، بول کب رہا ہوں، یہ تو بتائیں میں بول کب رہا ہوں؟ نہیں وہ آواز آئی تھی نا بیچ میں بولنے لگے تھے آپ۔ وہ میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے جو بات کی علمی، کہ اگر فرض کریں ایک میں کافر سے بات کر رہا ہوں تو کیا میں اس کو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی، یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تمہارا اللہ کوئی اور ہے؟ میں اس کو بولوں گا نہیں تمہارا خدا کوئی اور ہے۔ ہاں یہی کہیں گے نا اس کو کہ بھائی تمہارا خدا کوئی اور ہے۔ اچھا اگر میں نے کہہ دیا کہ تمہارا اللہ کوئی اور ہے تو کیا یہ غلط ہو جائے گی بات؟ ہاں یہ غلط ہو جائے گی، وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ صرف اسلام کا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ نہیں تو بات تو وہی ہے نا جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی وہ بھائی یہ تو ادبی طور پہ بولتے ہیں لوگ، روزانہ کی زبان ہے یہ کہ یا تم پتہ نہیں کس خدا کے قائل ہو، یہ تو روزانہ بولتے ہیں ہم یار۔ کبھی سنا آپ نے کہ کبھی کسی نے کسی عالم کی بات کہ تمہارا اللہ کوئی اور ہے؟ اس کو کوئی جاہل ہی کہے گا، بڑا پرلے درجے کا جاہل، کہ وہ کہہ رہا ہے جی یار اچھا جی فیصلہ کرواتے ہیں وہی، مجھے آنا پڑ رہا ہے پروفیسر صاحب کی طرح۔ پروفیسر صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں، کیا یہ اردو ادب کے اندر یا مطلب ادبی لفظ ہے ہی ہے کہ تیرا اللہ کوئی اور ہے؟ مفتی صاحب پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ دیا ہی لفظ حضور نے ہے، اور حضرت آدم سے قدیم چلا آ رہا ہے، وہ تو ہے، وہ اللہ تو اللہ ہی ہے نا۔ جی اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ بھگوان اگر آپ گیتا پڑھیں تو وہ اللہ تو کوئی اور ہے، جو ان کا جو خدا ہے اس کو اللہ سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ اور نہیں، یہ پروفیسر اللہ اور نہیں، خدا وہی وہ مطلب اگر کہا جائے کہ بھائی گیتا میں بھی اللہ کا تصور ہے تو وہ اللہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کا ہو سکتا ہے، معبود کا ان کا ہو سکتا ہے، معبود کا ہو سکتا ہے، خدا کا ہو سکتا ہے، بالکل اس کی صفتیں ہی اور ہیں، اس کی صفتیں اگر آپ مجھے دیں تو میں ٹائم اس کو بیان بھی کر سکتا ہوں ان سے۔ بالکل بات ختم ہو گئی، آپ کا کہہ دینا کافی ہے آپ ماشاءاللہ۔ او بھائی دیکھیں یہ دنیا کا پڑھے ہوئے ہیں، عالم ہوتا ہے، یہ دنیا کے عالم ہے، ہم دین کے عالم ہیں۔ تو عالم کوئی بھی ہو، دین کا ہے یا دنیا کا، عالم ہی ہوتا ہے، وہ علم کا نور اس کے سینے میں ہوتا ہے، جھلکتا ہے، پتہ چلتا ہے کیا عالم آدمی ہے یار یہ۔ العلم نور من نور اللہ، علم اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے جو سینوں کو متجلا کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ مفتی صاحب ایک منٹ، ایک گفتگو، میں عالم اسی ختم نبوت کے فورم کو سن کے بناؤں، جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا یہاں سے کیا ہے، اور پھر ذاتی طور پہ بھی کچھ کتب کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، تو یہ دین اسی کی ہے، اور میں اس میں بہت بعد میں اسٹریم میں آیا ہوں، پہلے میں صرف دیکھتا رہا ہوں اور چیزوں کو کلیئر کرتا۔ وہ اللہ سبب بنا دیتا ہوتا ہے جی پروفیسر صاحب، یہ دیکھیں ایسے ہی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نا علم عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں۔ آج ایک میرا بچہ ہے حافظ قرآن ہے، وہ اس نے سبق یاد نہیں کیا تھا، تو میں اس کو نا اس کے پاس بیٹھ کے سمجھا رہا تھا، اور میں نے کہا دیکھو لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے اس نے چن کے تمہیں اپنا کلام حفظ کروایا ہے، تمہیں ایک اپنا نور عطا کی ہے، تیرے سینے کے اندر رکھا ہے، تو اللہ کے نور اور علم کے ساتھ کیا وفا کر رہا ہے؟ تو سبق ہی نہیں یاد کرتا، تو سبق نہیں یاد کرتا، توجہ نہیں کرتا، تو چھٹیاں کرتا ہے۔ یہ نور ہے علم، یہ کسی کو اللہ پاک عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں، چنیدہ بندے اس کے ہوتے ہیں۔ یہ علم یہ نور سینے تلاش کرتا ہے، ہر سینے میں یہ جاتا نہیں ہے، نقش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ بڑا پھر ایک تصوف کی روحانیت کی گفتگو ہے، وہ پھر کبھی کسی ٹائم اس ویڈیو کو آگے میں بڑھاتا ہوں۔